جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیرے قدموں میں جو ہے وہ غیر کہوں کیا دیکھیں، کون آنکھوں پہ چڑھے دیکھتا تلوہ تیرا۔ آقا حضور جس نے آپ کی نالین پاک کا تلوہ دیکھ لیا ہو، وہ کسی بڑے سے بڑے کا چہرہ بھی نہیں دیکھتا۔ یہ ہے میرے امام اہل سنت کی سوچ اور فکر۔ زید بن حارثہ نے جانے سے انکار کیا، انہوں نے کہا حضور سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جتنا مال و دولت چاہیں لے لیں، ہمارے بیٹے کو ہمارے ساتھ روانہ کریں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں مال و دولت نہیں مانگتا، مال و دولت نہیں، میں تم سے یہ کہتا ہوں تشہدوا ان تشہدوا اللہ الہ الا اللہ وانی خاتم انبیائہ ورسلہ۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ تم اس بات کی گواہی دو اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے اور میں اللہ کا آخری نبی رسول ہوں۔ یہ ہے مسلمان ہونے کے لیے آخری نبی ماننا ضروری ہے نا۔ اس وجہ سے حضور نے فرمایا کہ میں بھیج دیتا ہوں لیکن تم یہ پہلے گواہی دو، تم مسلمان ہو جاؤ۔ مسلمان ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی گواہی دو وحدانیت کی، اور میری گواہی یہ دو کہ میں اللہ کا خاتم انبیاء اور رسول، میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی اور آخری رسول۔ یہ ہے مسلمان کی تعریف۔ آخری نبی پہ ایمان لائے، آخری رسول ہونے پہ ایمان رکھے، وہ مسلمان ہو سکتا ہے، وہی حضور کا وفادار ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور کے وفادار بن کے رہیں۔ دنیا میں اوکھا سوکھا وقت گزر جاتا ہے، قبر اور حشر کی تیاری کریں، اپنی آخرت کو سنواریں، دنیا کے کسی لالچ میں نہ آئیں، دنیا کی کسی دولت کو نہ دیکھیں۔ ساری دنیا کی کوئی دولت بھی دے تو قوم کی ٹھوکر سے بچا۔ غلام مصطفیٰ کی ٹھوکروں میں ہے بادشاہ، غلامی کے عوض شاہی کا سودا ہو نہیں۔ حضور علیہ السلام کی غلامی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، لہذا یہ سبق اپنے پلے باندھ لے، زندگی کے آخری سانس تک خود بھی حضور علیہ السلام کا وفادار غلام اور امتی بننا ہے، اور اپنی نسل اولاد، اپنی بیویوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بچیوں اور بچوں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار امتی بنانا، وفادار امتی بنانا ہے، کبھی غداری کی طرف نہیں جانا، حضور علیہ السلام کا وفادار امتی۔ اس وقت جو یہ پارلیمنٹ کے اندر بات جاری تھی، اس موقع پر امام اہل سنت امام شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے رہنما گزرے، اہل سنت کے پیشوا ہیں، انہوں نے حضور علیہ السلام کی عزت اور عظمت کا دفاع کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو جو نہیں مانتا وہ نان مسلم ہے، غیر مسلم ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بھٹو نے کہا تھا، بھٹو چونکہ کوئی دیندار نہیں تھا نا، بھٹو نے کہا تھا مولانا نورانی صاحب کہ کسی مسجد میں بیٹھ کے باتیں کریں، مدرسے میں باتیں کریں، آپ پارلیمنٹ کے اندر یہ بل لا رہے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر یہ قانون سازی کروا رہے ہیں، پارلیمنٹ کا مطلب یہ کام ہوتا ہے کہ وہ فتوے دے، یہ جو بین الاقوامی فورم ہے۔ اس وقت امام نورانی نے بھٹو جیسے لیڈر کو بھی کہہ دیا۔ حضور کی شان ختم نبوت دیکھو، آپ نے مثال کے طور پہ کہا ہے بھٹو صاحب آپ یہ بتائیں آپ ہمارے وزیر اعظم کے ملک میں اگر کوئی وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ کوئی شخص کہے کہ میں بیٹھتا ہوں، وہ کہے کہ میں وزیر اعظم ہوں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ وزیر اعظم ہیں، کوئی یہ کہے کہ میں وزیر اعظم ہوں، آپ کے علاوہ کوئی اور بندہ کہے تو آپ کیا کہیں گے؟ بھٹو نے کہا یا وہ پاگل ہو سکتا ہے یا وہ باغی غدار ہو سکتا ہے، میری حکومت کا غدار باغی ہو سکتا ہے یا پاگل ہو سکتا ہے، میں وزیر اعظم منتخب بھاری اکثریت لے کر میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں آیا اور میں وزیر اعظم بنا، میں ویسے تو نہیں بن گیا، میرے پاس اتنے ووٹ آئے تو میں وزیر اعظم بنا۔ تو امام نورانی صاحب نے فرمایا اگر تیری چھوٹی سی کرسی کے علاوہ کوئی اور وزارت عظمیٰ کا دعوے دار بنتا ہے، تو وزیر اعظم ہے، اس منصب پہ ہے، اور تو وزیر اعظم کا نام لیتا ہے میں وزیر اعظم ہوں، تو کہتا ہے وہ پاگل ہے یا باغی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، تاجدار ختم نبوت بنا کر بھیجا ہے، تو حضور علیہ السلام کے علاوہ
پاکستانی نہیں ہو سکتا کہ وہ پاکستان کے آئین کی بھی غداری کر رہا ہے۔ اس لیے پاکستان کے آئین میں جو تعریف شامل کروائی گئی اس میں یہ تعریف نہیں ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی رسول مانتا ہوں نا، یہ تعریف نہیں ہے مسلمان کی۔ آئین پاکستان میں یہ تعریف شامل کروائی گئی اور اس وقت سے لے کر آج تک آئین پاکستان کی دستاویزات میں یہی مسلمان کی تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں اور اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آخری رسول، آخری نبی رسول۔ میری دعا ہے کہ رب جلال آپ کے اس اہتمام کو قبول فرمائے۔ آپ نے جس عقیدت، محبت، ادب اور احترام کے ساتھ اس محفل پاک کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو دارین میں عزتیں عطا فرمائے۔ جن حضرات نے اس میں جرمے کلمے سننے حصہ لیا اور اس محفل پاک کی حوصلہ افزائی کی، اس محفل پاک میں شریک ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے کاروبار روزگار میں مزید برکتیں اور رونقیں پیدا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب صدر محفل، یہ طریقہ صحیح سادہ پیر سید مقبول حسین شاہ صاحب آپ کو دل کے تاغرائیں پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک شعر صلاۃ السلام کا ہوگا، اس کے بعد اختتامی دعا ہوگی اور تمام احباب سے گزارش ہے کہ لنگر تناول فرما کے جائیں، بڑے ادب سے کھڑے ہو جائیں اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں صلاۃ السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے
مدینہ ہو، میرا مدفن مدینہ ہو، میرا مرنا مدینہ ہو، میرا جینا مدینہ ہو، میرے آقا حبیبی یا رسول اللہ، میرے آقا میرا سینہ مدینہ ہی بنا دو یا رسول اللہ۔ اور کلام اور یہ سلامی آج جانا تمام یہ بات تشریف رکھیں پیر سید مقبول حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور ہدیہ کرنے تحفہ پیش کرنے مجبور مقبول فرما۔ مولا کریم حضور کا ثواب اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور ہدیہ کرنے تحفہ پیش کرنے مجبور مقبول فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ثواب آدم علیہ السلام مسلمان دنیا کو تشریف لے گئے انشاءاللہ درجہ بدل کر پہنچے۔ مولا کریم اتنا ثواب عطا خاص کر کا حاضرین مجلس اجتماع عزیز و قابل بشر استاد دنیا کو تشریف لے گئے انشاءاللہ اس کو ثواب پہنچے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ مولا کریم جنہاں دوستوں نے اس محفل کا اہتمام کیا، جنہاں بچنا انہاں تعاون کیا، مولا کریم انہاں سارے عمل علم رزق کی برکت عطا فرما۔ مولا کریم جو اس اپنے دل کو تھوڑے وقت تشریف لائے، مولا کریم انہاں علم عمل مولا کریم صحت کی برکت عطا فرما۔ مولا کریم اصل سرن جڑا عقیدہ ہے ختم نبوت کا 1407 تک مولا کریم ساڑیاں نسلوں دی اس عقیدے کے پختگی رہنے توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جڑے دوست سے یہ محفل منعقد کرے مولا کریم انہیں پوری طرح تعاون کرنے توفیق عطا فرما۔ اللهم انا نسألك من كل خير ما سألك نبيك محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونعوذ بک من کل شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا